سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ ہم مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ تو چلیے پورا بیان سنیں اور ضرور ویڈیو کو لائک کریں۔ اسلاف کی قربانیاں، اسلاف کی محنتیں اور اسلاف کے کارنامے جب تک کسی قوم کی نئی نسل کے سامنے نہ ہو تو نئی نسل کبھی بھی آگے کی طرف اپنے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ کسی بہت بڑے مفکر کا یہ قول ہے کہ دنیا کی وہ قومیں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے جن لوگوں کے سامنے ان کے اسلاف کا کردار موجود نہ ہو، ان کے سامنے ان کے اسلاف کی پرعظیمت زندگی موجود نہ ہو۔ الحمدللہ اسلام نے شروع دن سے ہی اسلاف کے کارناموں کو بیان کیا ہے۔ احادیث رسول اس پر شاہد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے واقعات بتائے، بنی اسرائیل کے نیک بندوں کے واقعات بتائے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس نے بھی جو ہے انبیاء کرام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات عبرت کے طور پر بتائے۔ ایک انسان جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ کامیاب بندوں کی زندگی نے انہیں کس طریقے سے سرخرو کیا، انہیں کس طریقے سے عزت دیا، انہیں کس طریقے سے وقار دیا۔ اسی طرح سے ہر دور کے اندر اہل ایمان کا یہ وتیرہ اور شعار رہا ہے کہ جس نے بھی کوئی کام کیا، اچھائی کی، ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہا۔ بلکہ ہمارے مذہب میں تو اچھوں کا ذکر کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اچھوں کا ذکر کرنے سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اچھوں کا ذکر کرنے سے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانتیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک بات حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، حضور حافظ ملت اللہ اکبر، ان کی زندگی کے بارے میں مجھ جیسے انسان کا گفتگو کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کے سامنے کوئی انسان موم بتی سلگانے کی جرت کرے۔ اس لیے کہ حافظ ملت اپنے دور کے بہترین نکتہ داں خطیب ہے۔ خطابت کا عالم یہ ہے کہ خود کے اپنے قصبے میں جہاں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بحیثیت مدرس حضور صدر الشریف مہینے تک مسلسل اللہ اکبر بد عقیدوں اور بد مذہبوں کا جواب آپ عطا فرماتے رہے، بالآخر خطابت تھی اور اس کے بعد دلائل کی انبار تھے، علمی نکات تھے۔ اللہ اکبر کہ حضور حافظ ملت 4 مہینے کی محنتوں کے بعد اس علاقے کے ایک گورنمنٹ کے افسر کو کھڑے ہو کر اعلان کرنا پڑا کہ 4 مہینے سے مسلسل میں دونوں طرف کی گفتگو سن رہا ہوں اور بحیثیت گورنمنٹ کا افسر ہونے کے مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے، لیکن جذبات کے حوالے سے مغلوب ہو کر کے کہہ رہا ہوں مولانا میں نے دونوں طرف کی گفتگو سنی ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں، حق آپ کے ساتھ ہے اور میں آپ کی فتح کا اعلان کرتا ہوں۔ اندازہ فرمائے ایسے خطیب تھے، ایسی خطابت کا انداز جانتے تھے اور محدث اپنے زمانے کے ایسے کہ اللہ اکبر جلسوں میں شرکت کے باوجود، ادارے کی مصروفیت کے باوجود، سارے کاموں کے کرنے کے باوجود بخاری شریف کی 2 جلدیں اپنے طلبہ کو مکمل دورے کے طلبہ کو پڑھا دیا کرتے تھے، بلکہ رجب آنے تک کے آپ جو ہے وہ پوری بخاری شریف ختم کروا دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حالات یہ تھے اللہ اکبر وہ نکات احادیث کے حوالے سے بیان فرماتے کہ کتابوں کے اندر موجود ہے، مجھے اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ اس کا موقع ہے۔ تو وہ خطیب بھی ہیں، وہ عظیم محدث بھی ہیں، وہ عظیم مفسر بھی ہیں اور
وہ اپنے وقت کے عظیم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین انسان ساز انسان بھی ہے۔ حضور حافظ ملت ہماری جماعت کی اس شخصیت کا نام ہے جس نے اچھے انسان پیدا کیے، اچھی عمارت بھی قوم کو عطا کی اور اچھے انسان بھی دیے۔ ان کے بنائے ہوئے انسان آج پوری دنیا کے اندر انسان سازی کا کام انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہر منبر پر علامہ ارشد القادری جیسا مناظر بدعقیدوں کے سامنے دھاڑتا نظر آتا ہے تو یہ فیضان حافظ ملت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور مفکر اسلام کی شکل میں اگر یورپ میں اسلام و سنیت کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، یہ اتنا عظیم انسان کس کی نگاہ کا پروردہ ہے؟ اسی ذات کو حضور حافظ ملت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ اکبر اور بھی ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء دانشور، اگر تدریس کی دنیا میں صدر العلماء خیر الازکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کا نام اگر لیا جا سکتا ہے تو یہ کس کی نگاہوں کا فیض ہے؟ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بلکہ اگر دیانت کے ساتھ یہ بات کہی جائے آج پوری دنیا کے اندر، بلکہ خاص طور پر بر صغیر کے حوالے سے اگر کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ حافظ ملت کے شاگرد ہیں یا حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اور اب تیسری جنریشن ہے یا حافظ ملت کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں اور وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور حافظ ملت ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک ہستی کا نام نہیں، ایک انسان کا نام نہیں، حافظ ملت ایک عظیم انجمن کا نام ہے جنہوں نے ایک انقلابی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مبارک پور کے اندر اشرفیہ سے پہلے اللہ اکبر ہندوستان میں اہل سنت کے ادارے موجود تھے، لیکن جو نئے انداز سے حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل سنت کو منہج عطا فرمایا ہے، آپ اس کا تصور نہیں دیکھ سکتے۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس ہستی کا نام ہے، اگر آج بھی ہم ان کو آئیڈیل بنا کر کے کام کریں تو ہم بھی ایک انقلابی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ انسان کے دو چار ماننے والے ہو جائیں تو فوری طور پر انسان اپنا مفاد تلاش کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کو اوپر کر کے قومی مفاد کو وہ قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ابن الوقت لوگوں کی وجہ سے نہ مذہب کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملک کا کام ہو سکتا ہے، نہ ملت کا کام ہو سکتا ہے۔ انسان شروع میں تو چلتا ہے ملی مفاد کے لیے مسلک کا نام لے کر، لیکن جب تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اللہ ماشاءاللہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں ناکامیوں کی سب سے بڑی وجہ انسان کے پاس خلوص کا نہ ہونا ہے، اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیشہ کام انہی لوگوں سے ہوا جو بے لوث کام کرتے رہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اس لیے کہ مفاد کے لیے کام کرنے والے لالچیوں کے ساتھ ان کا مفاد پیچھے پیچھے نہیں بلکہ آگے آگے جاتا ہے، اور جو اخلاص کی خاطر کام کرتے ہیں پھر وہ جدھر چلتے ہیں خدا کی مدد آگے ہوتی ہے، ان کا وجود پیچھے ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس وقت حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا میں باہر زیادہ رہا اس لیے میرا علاقہ بد مذہبیت کا شکار ہو گیا ہے، میں مبارک پور کے قصبے میں آپ کو منتخب کرتا ہوں، حافظ ملت کا جواب تھا حضرت میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ جن کی سوچ اونچی ہوتی ہے ان کے مقاصد بہت بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کا مذاق یا کسی کو طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اپنی نئی نسل کو اپنے بڑے بزرگوں کی فکر بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر کسی کو کہیں پر مقرر کیا جائے تو وہ پوچھتا ہے کہ مجھے ملے گا کتنا، اور حافظ ملت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے تو استاد سے کہتے ہیں میں نے ملازمت نہیں کرنی، لیکن چونکہ استاد ہوتا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے صرف علم نہیں پڑھایا تھا بلکہ عمل بھی پڑھایا تھا۔
وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف علم پڑھتے ہیں. حافظ ملت کہتے ہیں لوگ علم پڑھتے ہیں، صدر الشریعہ سے ہم نے علم بھی حاصل کیا ہے اور عمل بھی حاصل کیا ہے. صدر الشریعہ جانتے تھے حافظ ملت کو، جو بالغ ہونے کے بعد سے جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو اسے حافظ ملت کہتے ہیں. حضور حافظ ملت کو کیا ہم نے سمجھا؟ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ شاید بہت ظلم کیا کہ ہم نے اپنی شخصیات کی اصلیت کو سائیڈ میں رکھ کر ہم نے صرف کچھ رسومات کے حوالے سے ان کو جاننے کی کوشش کی. حافظ ملت نے جب کہا حضور میں ملازمت اور مزدوری نہیں کرنا چاہتا، استاد نے فرمایا ملازمت کے لیے آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ میں تو خدمت کی بات کی، آپ کو خدمت کرنا ہے دین کی خدمت کے لیے جائیے. آپ اندازہ فرمائیں پھر اللہ کا امتحان دیکھیں، اللہ اکبر، خدا کی آزمائش دیکھیں. ادھر مبارک پور 35 روپیے کے نذرانے پر حافظ ملت مبارک پور کی طرف جا رہے ہیں، اور جانے سے پہلے ایک علاقہ ہے وہاں سے 100 روپے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں 100 ملیں گے، اور دوسرے علاقے کے حوالے سے کہا گیا وہاں 500 ملیں گے. مبارک پور 35 روپے میں جانا طے ہو گیا. وہ لوگ کیا دیں گے نہیں دیں گے چھوڑیے، لیکن 35 روپے کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ 35 روپے دیے جائیں گے، اور ابھی سفر مبارک پور شروع نہیں ہوتا ہے. ایک طرف سے 100 روپے کی تنخواہ کا آفر ہے، دوسری طرف سے 500. لیکن جب حافظ ملت تک بات پہنچتی تو فرمایا میرے استاد نے مجھے خدمت کے لیے مبارک پور سونپا ہے، اس لیے اب میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا. اور 35 روپے میں پہنچے. حالت یہ ہے کہ 4 مہینے تک کے تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل لگے رہتے تھے اور مستقل کام کرتے تھے. بلکہ اللہ اکبر، حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا حال یہ تھا، چھٹیاں ہوتی تو سب سے اخیر میں جاتے، سب سے پہلے تشریف لے آتے. اور حال یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ٹہلنے نکلتے تو بھی تنہا نہیں جاتے، بلکہ شاگردوں کو ساتھ میں لے کر جاتے تاکہ ٹہلنے کا وقت بھی ضائع نہ ہو. اور ٹہلتے ہوئے شاگرد سوالات کرتے رہتے، جواب پاتے رہتے، اور اس طریقے سے علمی استفادہ کا معاملہ بھی چلتا رہتا اور اپنا کام بھی چلتا رہتا. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک انسانیت ساز شخصیت ہے، سنیوں میں ایک انقلابی شخصیت ہے. اللہ اکبر، آپ نے ادارہ قائم فرمایا اور کئی ادارے قائم فرمائے اور بہترین انسان مصباح جان کی شکل میں عطا فرمایا. اور حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، مسلک کے حوالے سے انتشار جب ان کی کانوں تک پہنچتا تو وہ بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے، بے قرار ہو جاتے. آپ کی زندگی کا بہترین پہلو یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی تلقین فرماتے. آپ کام کے حوالے سے بہت لوگوں کو ابھارتے ہیں، آپ نصیحتیں بھی بڑی خوبصورت فرماتے ہیں. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک انسان ساز شخصیت تھے تو آپ کی زندگی کے اندر جو ملفوظات ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے حکمت بھرے جملے ہیں، وہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر آئیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے. عام طور پہ جلسوں میں ہم لوگ بھی جاتے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک بگڑ جاتا ہے، اور جب مائک بگڑتا ہے تو اکثر مقرر لوگ ہوں، ناطخواں لوگ ہوں، ناظم لوگ ہوں، اہل منبر ہوں یا مجلس کے لوگ ہوں، کیونکہ جب بات بہت خوبصورت چل رہی ہوتی ہے اور جب مائک بگڑتا ہے تو خلل واقع ہوتا ہے تو سب کا ٹارگٹ مائک والا بھیا ہو جاتا ہے، کیونکہ چی کی آواز آئی، وہ آئی، سب اعتراض کرتے، اس کو گھور کے دیکھنے لگتے ہیں. لیکن آئیے حافظ ملت کا انداز کیا تھا. اللہ اکبر، جیسے ہی مائک خراب ہوا لوگوں نے، منبر والوں نے اور زمین والوں نے مائک والے کو گھورنا شروع کیا تو حافظ ملت نے کتنا پیارا
जुमला फरमाया, इरशाद फरमाते हैं अरे माइक बिगड़ा है, इसमें माइक वाले का क्या कसूर है, माइक मशीन है, मशीन बिगड़ी तो इंसान का क्या कसूर है। और फिर एक तारीखी जुमला फरमाते, फरमाया मशीन बिगड़ने से उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता है। अल्लाह अकबर, अंदाजा करें क्यों, अब उसकी तशरीह आप थोड़ा सा समझे। एक मशीन बिगड़ती है, वो मशीन दूसरी मशीन को नहीं बिगाड़ सकती, मगर एक इंसान बिगड़ता है वो पूरी कौम को बिगाड़ देता। मशीन बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता जितना इंसान के बिगड़ने से नुकसान होता। हुजूर हाफिज मिल्लत का अंदाज देखें, हम मशीनों के बिगड़ने पे नाराज हैं, हाफिज मिल्लत इंसानों के बिगड़ने की बात। आप देखें तो सही, बिगड़ा हुआ इंसान बिगड़ी हुई मशीन को घूर के देख रहा है। अंदाजा तो फरमाए, अंदाजा तो फरमाए, मशीन के बिगड़ने पे हमको इतना गुस्सा है, हमारे बिगड़ने पे कुदरत कितनी नाराज होगी। आप अंदाजा करें, हम जो बिगड़ गए, हमारे अफकार जो बिगड़ गए, हमारे नजरियात जो बिगड़ गए, हुजूर हाफिज मिल्लत ने, चूंकि जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए जीता है तो अल्लाह उसकी जबान पर हिकमत वाले जुमले जारी कर देता है। हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे, कम खाओ बदन सलामत रहेगा। वो बेहतरीन हकीम भी थे, बल्कि हकीम इब्ने हकीम थे, हिकमत जानते थे, बल्कि उनकी शुरुआत ही हुई हिकमत सीखने से। जो उनकी जिंदगी के बारे में मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा अहले मिंबर हाफिज मिल्लत के बारे में जानते हैं। कुछ लोग ने उनकी जियारत भी की होगी और उनकी जियारत करने वालों की जियारत तो आपने हमने सभी की है। लेकिन तवज्जो करें, हुजूर हाफिज मिल्लत की शख्सियत को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं मुजाहिद मिल्लत, मुफ्ती आजम और हाफिज मिल्लत को टूट कर चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि मैंने हाफिज मिल्लत के, मुजाहिद मिल्लत के, मुफ्ती आजम के शागिर्दों को, मुरीद को और परवरदों को देखा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जिन लोगों को उन लोगों ने बनाया वो इतने अच्छे हैं, तो वो लोग कितने अच्छे हैं। हम लोग देखते हैं, हुजूर मुफक्किर इस्लाम को देखते हैं, हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन को देखते हैं, इन जैसे हुजूर सदरुल उलमा को देखते हैं, इन जैसे लोगों को हम देखते हैं, अल्लामा अरशदुल कादरी को हमने देखा है, तो मुफ्ती शरीफुल गमजदी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। तो इन लोग का इल्म, इनका तकवा, इनकी परहेजगारी, तो जब एहसास होता है कि या अल्लाह ये लोग इतने अच्छे हैं, तो वो लोग जिन्होंने इनको सजाया है, संवारा है, नोक पलक दुरुस्त किए, वो कितने अच्छे होंगे। तो बिन देखे उन लोगों के लिए अकीदतें जो दिल में पैदा होती है। तो हाफिज मिल्लत हकीम भी थे, फरमाते हैं कम खाओ बदन के लिए अच्छा है। सेहत कम खाने में, कम खाओगे बदन अच्छा रहेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन तवज्जो करें, आज हमारा हाल क्या है। शायद हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना सेहतमंद रहेंगे, हालांकि बुजुर्ग लोग फरमा रहे कम खाओगे तो बदन सलामत रहेगा। बदन की सलामती कम खाने में है, और फरमाते रूह की सलामती गुनाह छोड़ देने में। अगर बदन सलामत रखना है कम खाओ, रूह सलामत रखना है गुनाह छोड़ दो। बदन की सलामती कम खाने में, रूह की सलामती गुनाह छोड़ने में, और दीन की सलामती कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने में है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दीन सलामत रहेगा। कितने मुख्तसर से अल्फाज हैं, और इन मुख्तसर से अल्फाज में हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी बड़ी बात फरमा दी है, कितनी अजीम बात फरमा दी है। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए मैं हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का एक आखिरी मलफूज पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों पर, अपने मुरीदों पर नजर रखा करते थे और उनको मना करते थे अक्सर सिगरेट पीने के हवाले से, तंबाकू खाने के हवाले से, इसी तरीके से हुक्का पीने के हवाले से हुजूर हाफिज मिल्लत बहुत सख्ती से मना फरमाते थे। और जब कोई सिगरेट पीता, बीड़ी पीता, हुक्का पीता, तंबाकू खाता, तो हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि लोग भी कितने अजीब है ना, कि अपनी हलाल की कमाई को वो जला करके उससे धुआं निकालते हैं और उस धुएं से लुत्फ लेते हैं। अल्लाह
اللہ اکبر. حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, ان کے الفاظ پہ توجہ کریں, الفاظ ان کے ہیں, زبان میری ہے. حضور حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, جب آپ کی صحت سلامت ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اچھے کاروباری کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت سلامت ہے. آپ اچھے استاد کب ہوں گے؟ جب آپ کی صحت درست ہے. آپ اچھے باپ کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے. آپ اچھے شوہر کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے. آپ اچھے دوست کب ثابت ہوں گے؟ جب آپ صحت مند ہے. اسی طرح سے اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں, صحت مند ہے تو پڑھ سکیں گے. نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں, صحت مند ہو تو پڑھ سکیں گے. روزے رکھنا چاہتے ہیں, صحت مند ہو تو کر سکیں گے. تو یاد رکھنا, اچھی صحت کی وجہ سے آدمی دین اور دنیا دونوں کے کام کر سکتا ہے. لیکن آج آپ اندازہ کریں, ہم نے اپنی صحت ہی کا خیال نہیں کیا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف تسبیح اور مصلی ہی دین اور اسلام ہے. معاذ اللہ. یاد رکھنا, صحت کا خیال کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے. اللہ اکبر. بے جا رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگنا صحت کے لیے مضر ہے. اسی طرح راتوں کو بھٹکتے رہنا صحت کے لیے مضر ہے. اسی طرح سے دیر سے اٹھنا صحت کے لیے مضر ہے. اللہ اکبر. اڑگم دڑگم کوئی بھی غذا جو ہاتھ لگ جائے کھا لینا, پی لینا, یہ بھی صحت کے لیے مضر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ جس کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے, اللہ کے رسول نے سست کرنے والے کھانوں کو بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا. جو کھانے سست کر دیں حضور نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. اور جو چیزیں آج بیماریاں پیدا کر رہی ہے, میری قوم کے جوان اس کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں. آج سگریٹ کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے, حقے کا مشغلہ بڑھتا جا رہا ہے, تمباکو نوشی گٹکا نوشی بڑھتی جا رہی ہے. اور تمباکو اور گٹکا نوشی کے چکر میں اللہ اکبر پھر باضابطہ طور پر اسلام دشمن عناصر ہمارے درمیان نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں گٹکے ہی کی پڑیا میں ایم ڈی کی ملاوٹ ہو رہی ہے, تمباکو ہی کی پڑیا میں باضابطہ طور پر نشے کی ملاوٹ ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اور اللہ اکبر اس قوم کے جوانوں کو ملک, ملت اور اپنے ذاتی مسائل سے جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت منظم سازش ہے کہ اٹھتی ہوئی قوم کی اس نئی نسل کو نشے میں گرفتار کر دیا جائے, جرائم میں گرفتار کر دیا جائے, گناہوں میں گرفتار کر دیا جائے. اور حالات یہ ہے میری قوم کے یہ بے قصور جوان, بھولے بھالے جوان, اللہ اکبر, جن کی جوانی پہ ترس آتا ہے اللہ اللہ, غلط صحبت کی وجہ سے, کبھی حقے کی بنیاد پر, کبھی سگریٹ کی بنیاد پر. یاد رکھنا یہ سگریٹ کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے, حقے کے اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے, اور ہمارے جوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں کوئی مفتی نہیں کہ میں ڈائریکٹ کوئی حکم بیان کروں. آپ حکم تو مفتیان کرام سے جا کر پوچھے, لیکن میں اللہ اکبر قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اتنے ہزاروں کی تعداد میں جوان ہیں جن کے سینوں میں امت کی بیٹیوں کے لیے درد ہے, جن کے سینوں میں غریب بھیک مانگنے والوں کے لیے ہمدردی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں, حقے سگریٹ کے اندر دھوئے میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں, بتاؤ کیا جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہو, اس قوم کے مالداروں کو, اس قوم کے جوانوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ حقے میں اور سگریٹ میں, تمباکو اور گٹکا نوشی میں اور نشے میں اپنی دولت کو جلا کر کے راکھ کر دے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا میدان محشر میں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں, اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں, اپنی جوانی پہ ناز کرنے والوں, بتاؤ اگر ہم یہ سگریٹ, گٹکے, حقے کے پیسے بچائیں گے تو کیا ہم کسی غریب کی بیٹی جو 30-35 سال کی عمر میں سسکیاں لے رہی ہے, اس کے شادی کا انتظام نہیں ہے, تو کیا ہم اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ڈال سکتے, اس کو سہاگن نہیں بنا سکتے؟ کسی کینسر کے مریض کو, کسی ٹی بی کے مریض کو, کسی جس کو ڈاکٹر نے بڑی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے, کیا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے؟ بتاؤ
اللہ اکبر. آج میری قوم کے جوان سگریٹ کے نام پر, گٹکے کے نام پہ, حقے کے نام پہ باضابطہ نشے میں ڈھکیلے جا رہے ہیں, اس میں ملا کر کے نشہ دیا جا رہا ہے. سرپرستوں کو بھی احساس ہونا چاہیے, اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نشے سے کیا ہوگا, نشے کی خرابیاں تو ہر انسان پر واضح ہے. پھیپڑے سڑ رہے ہیں اس سے, کینسر کا مرض ہو رہا ہے, آدمی نامرد ہو رہا ہے, بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا, بچوں کی تربیت کے قابل نہیں رہ جاتا. سب سے بڑی بات یہ وہ اپنے معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ایسے آپ مفلوج کر دو مسلم جوانوں کو, نہ یہ پڑھ سکے, نہ تجارت کر سکے, نہ آگے بڑھ سکے. اللہ اکبر. میں بات سمیٹ رہا تھا, بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں. میری قوم کے جوانوں سے ہی قوموں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے. جب کسی قوم کا جوان قوم کی فکر لے کر بیٹھتا ہے تو وہ قوم کی تاریخ کا مقدر بدلنے کا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے. ایک عبدالعزیز جسے دنیا حافظ ملت کہتی, اگر کمس کر کے کھڑا ہو گیا تو ہندوستان میں بھی ایک ازہر ہند تعمیر ہو گیا. دنیا کے خطے خطے میں مصباح جان کی ایک عظیم ٹیم نظر آ رہی ہے. جو مصباحی نہیں ہے ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی مصباحی سے ہے. کڑی تو جڑی ہوئی ہے, اور یہ سارا احسان دنیا سنیت پر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے 2 ہیرے ایسے عطا فرمائے. ہند میں حافظ ملت ہے اور پاک میں علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہے. وہاں محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں کا غلغلہ ہے, ہند میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کا غلغلہ ہے, اور وہ دونوں جا کے ملتے ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ پر. اور وہاں اگر کسی کے علم کی خیرات ہے صدر الشریعہ کے پاس تو اس کو فخر ضمیر و زمن, سرمایہ اہل سنن, آیات من آیات اللہ, امام اہل سنت, امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے نام سے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور نئے ہیں تو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.